سقراط کون تھا؟ سقراط کی زندگی کے بڑے حصے کے متعلق ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں، صرف اس کے بڑھاپے کے حالات ہم تک 3 راویوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسی زمانے کا مشہور ڈرامہ نگار ارسطوفینس ہے، جس نے اپنی کامیڈی بادل یا کلاؤڈ میں سقراط کا خاکہ اڑایا ہے۔ دوسرا سقراط کا مایہ شاگرد افلاطون ہے، جس نے اپنے مکالمات سقراط میں اپنے استاد کی سیرت اور اس کی تعلیمات کو اپنے خاص رنگ میں پیش کیا ہے۔ تیسرا ایتھنز کا ایک سپاہی رئیس زادہ زینوفین، جو سقراط کے معتقدوں میں سے تھا اور جس نے اپنے مذاکرات میں سقراط کی زندگی کے حالات اور اس کے افکار اور خیالات کو جہاں تک وہ انہیں سمجھ سکتا تھا سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے ارسطوفینس تو قصداً سقراط کے اصلی خد خال کو مسخ کر کے دکھاتا ہے، اور جو سقراط کے مقدمے کی کارروائی ہے جو افلاطون نے بیان کی ہے، جب اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے، تو اس میں سقراط نے بذات خود بھی کہا ہے کہ اس نے سقراط کے متعلق بہت غلط باتیں کی ہیں۔ دوسرا افلاطون، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، بعض مکالمات میں سقراط کی اصل جو زندگی ہے اس کی اصلی تصویر تخیل اور عقیدت کے رنگ آمیزی کے ساتھ کھینچا ہے، اور بعض میں سقراط کے پردے میں خود اپنے خیالات پیش کرتا ہے جو اس کے نزدیک استاد کی تعلیم کی اصل روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب رہا زینوفین، تو اس کا بیان واقعات کی صحت کے لحاظ سے زیادہ قابل وثوق ہے، لیکن وہ سقراط کی شخصیت اور اس کی تعلیم کے محض سطحی پہلو کو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا راوی بالکل ناقابل اعتبار ہے، اصلیت دوسرے اور تیسرے کی روایات کو جمع کر کے اور روایت کی کسوٹی پر کسنے سے ہاتھ آتی ہے۔ 411 قبل مسیح میں سقراط کی عمر کوئی 60 برس کی ہو چکی تھی۔ اس نے شادی تھوڑے دن پہلے کی تھی اور اس کے بیٹے کی عمر 3-4 برس کی تھی۔ 2 بچے اس کے بعد اور ہوئے، اور اس کی بیوی زانتھپ امیر خاندان کی تھی۔ وہ ایک تیز مزاج عورت تھی اور ایتھنز کی عام عورتوں کی طرح ان پڑھ تھی۔ اس وجہ سے سقراط کی گھریلو زندگی کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ اس کی ذاتی املاک میں سے کچھ تھوڑی سی آمدنی تھی، اور یہ اس جیسے قناعت پسند سادہ مزاج آدمی کے لیے کافی تھی۔ اس لیے اسے اپنا سارا وقت اپنے محبوب مشاغل میں صرف کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ مشاغل اس کے 2 ہی تھے، تحقیق اور تعلیم۔ تحقیق کے نام سے ہمارے ذہن میں کتب خانوں کی الماریاں، اور تعلیم کے نام سے اسکول یونیورسٹی کے کمروں کا خیال آ جاتا ہے، لیکن سقراط ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم سے بخوبی واقف تھا، لیکن کتابیں پڑھنے سے اسے کوئی خاص شغف نہیں تھا، اور لکھنے کے بکھیڑے میں تو وہ کبھی پڑھا ہی نہیں۔ یعنی سقراط کی اپنی کوئی تصنیف ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم بھی وہ باضابطہ مطلب درس پر بیٹھ کر نہیں دیتا تھا، یا کوئی باقاعدہ اس کی درسگاہ نہیں تھی، یا کوئی کلاس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے کتب خانے، اس کے مدرسے، اس کے اسکول، یونیورسٹیاں ایتھنز کے بازار، ورزش خانے، تفریح گاہیں تھیں، جہاں لوگ خصوصاً نوجوان کثرت سے جمع ہوتے تھے۔ ان کی کتابیں ان کی زندگیاں تھیں جن کا وہ گہری نظر سے مطالعہ کرتا تھا، اور اس کی بیاضیں ان کے دل تھے جن پر وہ اپنے نتائج فکر تحریر کرتا تھا۔ وہ سوفسطائیوں کا مد مقابل اور حریف تھا۔ سوفسطائی، جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہو، کہ یہ پیشہ ور معلم ہوتے تھے، پڑھانے والے ہوتے تھے۔ ان میں اور سقراط میں یہ بات مشترک تھی کہ دونوں اخلاق اور معاشرت، تمدن اور سیاست کے مسائل کی تعلیم دیتے تھے، لیکن سقراط کی تعلیم کا طریقہ اور تھا، مقصد اور تھا، روح اور تھی۔ وہ نہ اپنی خدمت کا معاوضہ لیتا تھا۔ سقراط نے اپنے مقدمے کی کارروائی میں بھی کہا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں نے باقاعدہ اس کو بلایا ہے تعلیم کے لیے، یا یہ کہہ دے کہ کبھی میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، گو کہ پیسے لینا بھی کوئی جرم نہیں ہے اور اچھی بات ہے۔
اگر کوئی پڑھا سکتا ہے کسی کو اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن سقراط نے کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا، نہ ہی اس کا کوئی مسند درس ہوتا تھا جہاں وہ بیٹھتا تھا، اور نہ اپنے خیالات باقاعدہ خطابت کے ذریعے سے ظاہر کرتا تھا۔ وہ محض اپنے شوق سے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جوہر کو کام میں لانے کے لیے جو فطرت نے اسے ودیت کیا تھا، چلتے چلاتے اٹھتے بیٹھتے موقع پا کر یا موقع پیدا کر کے کسی مسئلے پر بحث چھیڑ دیتا تھا، سوال و جواب کے ذریعے دلوں کو ٹٹولتا تھا، ان میں علم حق کتنا ہے اور ذوم باطل کتنا ہے، سچائی کی لگن کتنی ہے اور بات کی پچ کتنی ہے۔ وہ ان پر مسلسل جلا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم زندگی کے مسائل کا محض سرسری اور سطحی علم رکھتے ہیں جو بات کی تہہ تک نہیں پہنچتا۔ علم نام ہے جزیات سے کلیات تک پہنچنے کا، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو جوڑ کر آپ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اتفاقی مظاہر سے ابدی حقائق تک پہنچنے کا، اور اس کے لیے سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر ذاتی تحقیق، غور و فکر، قد و کاوش کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سچا علم حاصل ہو سکتا ہے اور اسی سچے علم پر اچھی عملی اور اخلاقی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دراصل سقراط مروجہ معنی میں تعلیم نہیں دیتا تھا، بلکہ لوگوں میں یہ مادہ پیدا کرتا تھا کہ اس علم کو جو ان کے اندر موجود ہے غور و فکر کے ذریعے سے باہر نکالیں، یعنی اپنے دھندلے خیالات میں وضاحت پیدا کرے۔ اس کی تعلیم بس اتنی ہی تھی کہ علم کی سچی طلب اور تحقیق کی سچی روح پیدا کرو۔ اس کے بغیر نظری مسائل کی طرح علمی اور اخلاقی مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ دو اقوال میں جو یقینی طور پر سقراط کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اس کی ساری حکمت کا نچوڑ ہے، اور دو مختصر سے اقوال ہیں۔ ایک قول میں سقراط کہتا ہے اپنے آپ کو پہچانو، اور دوسرے قول میں وہ کہتا ہے کہ نیکی علم کا نام ہے۔ ان دو مختصر سے اقوال سے آپ سقراط کی پوری شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ذہنی تاریخ میں سقراط کی اہمیت اس لحاظ سے کچھ کم نہیں کہ اس نے سب سے پہلے صحیح علمی طریقے فکر کو دریافت کیا اور اسے اجتماعی اور تمدنی مسائل کے حل کرنے میں استعمال کیا، لیکن اس کی حقیقی عظمت اس کی بے مثل اخلاقی سیرت پر مبنی ہے۔ اس کی شخصیت کا جو زبردست اثر اس کے ہم اثروں پر پڑتا تھا، اس کا اندازہ بزم طرب میں الکبیاڈس کی تقریر سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پیریکلیس اور اس طرح دوسرے زبردست خطیبوں کو سنا ہے، لیکن وہ کبھی میری روح کی گہرائیوں میں وہ تلاطم پیدا نہیں کر سکے جو سقراط پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے تو اکثر میری یہ حالت کر دی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی موجودہ زندگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی باتوں کی طرف سے کان نہ بند کر لوں تو میرا بھی وہی انجام ہوگا جو اوروں کا ہوا۔ اس تقریر میں الکبیاڈس نے سقراط کی فرض شناسی، جفا کشی، استقلال اور بہادری کی حیرت انگیز مثالیں بیان کی ہیں۔ سقراط کی اخلاقی جرأت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے ایتھنز کی اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے سارے شہر کے غیظ و غضب کا تن تنہا مقابلہ کیا اور ایک ناجائز تجویز پر رائے لینے سے صاف انکار کر دیا، اور پھر وہ اپنے اس عہدے سے بھی سبکدوش ہو گئے۔ اس حق پرستانہ اور مجاہدانہ زندگی کی معراج سقراط کا واقعہ شہادت ہے۔ 399 قبل مسیح میں اہل ایتھنز کی ایک جیوری کے سامنے جو کہتے ہیں کہ 500 آدمیوں پر مشتمل تھی، 3 اشخاص نے، جن میں ایک خطیب تھا جس کا نام لائکن تھا، ایک چھوٹا موٹا شاعر تھا ملیٹس، اور ایک بہت ہی زبردست اور باثر لیڈر انائٹس تھا۔ ان 3 بندوں نے سقراط پر 2 الزام لگائے، بڑے بڑے الزام 2 لگائے۔ ایک یہ کہ وہ ایتھنز کے قومی دیوتاؤں کا قائل نہیں بلکہ نئے دیوتاؤں کو مانتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑتا ہے۔ اور جب ہم سقراط کے مقدمے کی کارروائی بیان کریں گے تو اس میں یہ مزید تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس مقدمے کے دوران کیا ہوا تھا۔ الزاموں کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مخصوص حالات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ
اس دور تغیر میں نوجوان کے اندر مروجہ مذہب اور اخلاق سے بے اطمینانی اور زندگی کے ایک نئے نصب العین کی تلاش کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، جسے ایک طرف سوفسطائی اور دوسری طرف سقراط اپنے اپنے رنگ میں اور تیز کر رہے تھے۔ سوفسطائیوں سے بھی عام لوگ بہت ناراض تھے، لیکن یہ حضرات زمانہ سازی میں ماہر تھے جو سوفسطائی تھے۔ جہاں نوجوانوں کو ترقی پسندی سے یہ لوگ رجھاتے تھے، وہاں ان کے بزرگوں کو موجودہ سیاسی نظام کی حمایت اور ایتھنز کے قوانین کی جا بے جا تعریف سے خوش کرتے تھے، یعنی یہ دونوں گروپوں کو خوش رکھتے تھے۔ سقراط یوں تو اپنے زمانے کے مذہبی رسوم اور شہری قوانین کا دل سے پابند تھا، لیکن وہ زندگی کے اور شعبوں کی طرح مذہب اور سیاست میں بھی مروجہ خیالات اور تعصبات کو اندھا دھند تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو تحقیق کی کسوٹی پر کس کر کھوٹا کھرا الگ کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قصور ہے جسے عام لوگ کسی زمانے میں بھی معاف نہیں کرتے، نہ اس زمانے میں کیا نہ اب کرتے ہیں۔ سقراط نے اپنی صفائی کے بیان میں اپنی پابندی مذہب اور پابندی قانون پر تو زور دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی آواز کا بھی ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اسے بعض کاموں کے کرنے سے روکا کرتی ہے۔ رائے عامہ کے مقابلے میں ضمیر کی آواز پر کان دھرنا یہ جرم بھی کچھ کم سنگین نہیں تھا، لیکن عوام سے قطع نظر کر کے انائٹس جیسے معقول اور ذمہ دار اشخاص کے نزدیک زیادہ خطرناک سقراط کا وہ فعل تھا جس کا دوسرے الزام میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنا۔ اس سے مراد ہے اس بے اطمینانی کو جو نئی نسل کو موجودہ مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام سے پیدا ہو گئی تھی، اپنی تنقید پسندی اور حق جوئی سے اور شہ دینا۔ یعنی سقراط جو ہے وہ جرح کرتا تھا ہر چیز پر، وہ کسی بھی بات کو اس کے الفاظ پر نہیں پرکھتا تھا بلکہ اس کی تہ میں اترتا تھا۔ اچھا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ 404 قبل مسیح میں ایتھنز کو جو پیلوپونیشی جنگ تھی جو اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان تھی، اس میں ایتھنز کو شکست ہوئی، اور دوسری جمہوری ریاست جو اس کے بعد قائم ہوئی تھی اب تک اپنے قدم مضبوطی سے نہیں جما سکی تھی۔ ایسی حالت میں سقراط کے ذہنی انقلاب کی تحریک آسانی سے سیاسی انقلاب کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ الکیبیڈس، چارمیڈس اور اس کے بعد کریٹیس جو جمہوریت کے دشمن سمجھے جاتے تھے، سقراط کے خاص دوست تھے اور ہر وقت اس کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ اسی وجہ سے انائٹس اور دوسرے جمہوریت پسند لیڈر سقراط سے بدظن ہو گئے تھے۔ ایسی فضا میں مشکل تھا کہ 500 آدمیوں کی ایک جیوری جس کے بہت سے افراد سقراط کی جرح کے زخم کھائے ہوئے تھے، اس کے مقدمے کے فیصلے میں انصاف اور حق پسندی کے اعلیٰ اصولوں کو پیش نظر رکھتے۔ چنانچہ فیصلہ سقراط کے خلاف ہوا، اور تعجب یہ کہ صرف 60 کی اکثریت سے ہوا۔ اس کے بعد ایتھنز کے دستور کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ جیوری کی تجویز کی ہوئی سزا موت کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی اور سزا تجویز کرے۔ یعنی اس زمانے میں جو رواج تھا ایتھنز میں وہ یہ تھا کہ جیوری جو ہے وہ سزا نہیں سناتی تھی، بلکہ دونوں جو مخالف پارٹیاں تھیں، وکیل کوئی نہیں ہوتا تھا، دونوں بندے اپنی اپنی باتوں کے حق میں دلائل دیتے اور پھر جیوری کسی ایک کی بات کو ٹھیک مان لیتی تھی، اور جب مان لیتی تھی جو غلط ہو جاتا تھا تو پھر دونوں جو فریق ہوتے تھے وہ سزا تجویز کرتے تھے۔ مطلب جو مدعی تھا وہ کہتا تھا کہ فرض کرو اس کو سزائے موت دی جائے، تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں کچھ کہتا ہے کہ جی مجھے سزائے موت نہ دیں، جلا وطن کر دیں، یا میں اتنا جرمانہ دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یا شہری حقوق سلب کیے جاتے تھے۔ 3 ہی بڑی سزائیں تھیں اس زمانے کی۔ تو جب سقراط مقدمہ ہار گیا اور جیوری نے اس کو چائس دیا، کیونکہ انائٹس اور ملیٹس نے تجویز کی کہ اس کو سزائے موت دی جائے، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس دستور کا مطلب ہی یہی تھا کہ مجرم اپنے جرم کو مان کر تخفیف سزا کے لیے معقول عذر پیش کرے یا بغیر کسی عذر کے رحم کی درخواست کرے۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نکتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سقراط اگر زہر نہ پیتا تو واقعی مر جاتا، جبکہ زہر پی کے وہ امر ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سقراط نے خودکشی کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
اگر سقراط یہ کہتا کہ موت کی بجائے اسے جلا وطنی کی سزا دی جائے تو جیوری اسے یقیناً منظور کر لیتی، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر سقراط نے مان لیا کہ وہ واقعی مجرم ہے، جو اس پر الزام لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں، جبکہ سقراط یہ کبھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اخلاق کے جس اعلیٰ معیار پر وہ تھا وہ یہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے سزا تجویز کریں تو سقراط نے کہا کہ جب میں دوسروں کے لیے انصاف مانگتا ہوں وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ساتھ نا انصافی کروں۔ لہٰذا اس نے جو آفر دیا سقراط نے، تو اس نے کہا کہ میں نے اہل ایتھنز کی جو خدمات اہل ایتھنز کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے سلے میں وہ مجھے اپنا معزز مہمان بنا کر ایوان بلدیہ میں رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر لوگ اور بھی زیادہ برہم ہوئے ہوں گے، پھر بھی 500 میں سے کوئی 200 آدمی نے سزائے موت کی مخالفت کی، یعنی صرف سزا 110 کی اکثریت سے منظور ہوئی۔ سقراط نے جس بے پرواہی سے سزا کا حکم سنا اور پھر چند روز کے بعد جس سکون و اطمینان سے موت کا سامنا کیا، اور اس کی حقیقی عظمت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کا دولت مند اور بااثر شاگرد جو تھا کریٹو، وہ چاہتا تھا کہ جیل خانے کے محافظوں کو رشوت دے کر سقراط کو قید سے نکال لے، اور اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے رشوت دے کے باقاعدہ ان کو محافظوں کو منا بھی لیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ سقراط کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری ریاست میں پہنچا دے گا، مگر سقراط نے اپنے خاص انداز میں بحث کر کے اسے قائل کر دیا کہ اگر وہ قانون کو توڑ کر اپنی جان بچا لے تو اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی کوشش جو وہ عمر بھر کرتا رہا ہے ناکام رہے گی اور اس کی زندگی اکارت جائے گی۔ آخرکار راہ کا حق کا یہ جانباز سالک زہر کا پیالہ پی کر ہنستا بولتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سقراط کے مقدمے کی، کہ جب اس پر مقدمہ چلا تو سقراط نے اپنی صفائی میں کیا کہا، اس کی مکمل تفصیل اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔